اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 79۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام ہے، جانتے ہوں گے، سورہ اسراء۔ گزشتہ ہفتے حاضری نہیں ہو سکی تھی، اس سے پہلے کس سورہ کی آیتیں لی گئی تھی؟ سورہ مومنون، 18واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے شروع کی آیتوں میں مومنوں کی کچھ خاص صفتیں ہیں، ان کو آج روک دیا، اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اور یہ آیتیں پڑھی ہیں موسم سرما کے حساب سے، سردیوں کا موسم چل رہا ہے، سردی اور گرمی کا آنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی دلیلوں میں سے ہے۔ اس نے قرآن کریم میں کئی جگہ کہا ہے کہ وہ رات کا ایک حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے، دن میں کھپا دیتا ہے۔ جیسے آج کل جس سے راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس کرتا ہے، گرمیوں میں دن کا ایک حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کے ساتھ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کئی جگہ مکی صورتوں میں بھی، مدنی صورتوں میں بھی۔ بہرحال آیت نمبر 78 میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، مکی صورت ہے، 5 نمازوں کا ذکر ہے مکی صورت میں بھی۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ سورج ڈھلتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مزید ڈھلتا ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رات کی تاریکی، مغرب، عشاء ہے نا۔ اس کے بعد 4 نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقرآن الفجر بتایا، اور قرآن سے مراد یہاں پر فجر ہی کی نماز ہے، فجر کا قرآن۔ فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اس میں قرآن کی لمبی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ غلس میں نماز شروع کرتے، اور جب اجالا اور روشنی ہو جاتی تب ختم کرتے، اتنی لمبی پڑھتے تھے۔ ہم لوگ آج کل جو پڑھتے ہیں اتنی لمبی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اب ہمت ہی نہیں ہے، نہ پڑھانے والے کی نہ پڑھنے والوں کی۔ آپ اندھیرے میں شروع کرتے اور جب اجالا ہو جاتا تب ختم کرتے تھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ 5 نمازیں ہو گئی۔ فجر کی نماز کہہ لیجئے، یا فجر میں قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ اس نماز کو ایک خاص مقام ہے۔ عصر کی نماز میں آتے ہیں جن فرشتوں کی ڈیوٹی رات میں ہوتی ہے، رات بھر وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اللہ کے حکم سے،
اور فجر کے بعد وہ واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا میرے بندوں کو کس حال میں پایا, کس حال میں چھوڑا. فرشتے جا کر کے گواہی دیتے ہیں بہت ساری نیکیاں کر لیجئے, آپ بہت ساری نیکیاں کر لیجئے. عصر سے لے کر فجر تک ہیں, جنازوں میں شرکت کیجئے, نکاح میں شرکت کیجئے, ولیمے کی دعوت میں جائیے, مصیبت میں کام آئیے, مریضوں کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے ہاسپیٹل جائیے. بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, رات میں ماں باپ کے پیر دبانے کی ضرورت ہو تو دبائیے, سر میں تیل رکھنے کی ضرورت ہے تو رکھیے, اور نیک لوگ رکھتے ہیں. اور بھی پڑوسیوں کے ساتھ بھی نیکی آپ کر سکتے ہیں, بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اور باتوفیق لوگ کرتے ہیں, لیکن ان نیکیوں کا تذکرہ جا کر کے فرشتے نہیں کرتے. تھوڑا دھیان سے سنیے گا. ماشاءاللہ اس محلے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مسجد سے میں بہت عرصے سے جڑا ہوں, ہمیشہ ہم کو زیادہ نوجوان مخاطب ملے ہیں اس مسجد میں, الحمدللہ. بہت ساری نیکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. وہ کیا جا کر کے گواہی دیتے ہیں اللہ کے پوچھنے پر, اللہ خوب جانتا ہے کہ جب ہم گئے تھے تب بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ہم ان کو چھوڑ کر کے آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. ساری نیکیاں پیچھے رہ جاتی. فجر کی نماز, فجر کے بعد جو فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس قدر آج امت پر فجر کی نماز گراں ہو چکی ہے, بھاری ہو چکی ہے. سردیوں میں سردی کا بہانہ, گرمیوں میں نیند نہ پوری ہونے کا بہانہ, کہ 2 بجے رات تک تو نیند ہی نہیں آتے ہیں, جیسے لیٹتے ہیں اذان کا وقت ہو جاتا ہے آنکھ کھلتی نہیں. چلیے تو فرض نماز ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ساری نیکیاں ادھوری رہ جاتی ہیں اگر فرض نمازوں کی پابندی نہ ہو, اور ادھوری نیکیاں پوری ہو جاتی ہیں اگر فرض نمازوں کی پابندی ہو. دوسری ادھوری نیکیاں پوری ہو جاتی ہیں اگر نمازیں پوری ہوں تو, نماز کی برکت سے. یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو. آیت نمبر 78 کے بعد 79 کو اصل سنانا ہے, اپنی تربیت کے لیے, اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو دوسری نیکیوں کا عادی اور خوگر اور ہیبیچول بنانے کے لیے, اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے, اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے, اللہ کا ولی بننے کے لیے. سب کچھ بن سکتے ہیں, صرف نبی نہیں بن سکتے. سب کچھ بن سکتے ہیں, نبی نہیں بن سکتے. تو کیوں ہم پیچھے رہیں؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, رات کے کچھ حصے میں, کچھ گھڑی میں اس قرآن کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی. نماز تہجد کا اہتمام. نماز تہجد کا ذکر مکی صورتوں میں زیادہ ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے بعد کل جمعہ فجر کی پہلی رکعت میں سنیں گے سورہ سجدہ, وہ بھی مکی صورت ہے, اس میں بھی نماز تہجد کا ذکر ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیے 26ویں 27ویں پارے میں سورہ زاریات ہے, اس میں بھی نماز تہجد کا ذکر ہے, وہ بھی مکی صورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکے کے ابتدائی دور میں اور اسلام کی اسٹارٹنگ میں سورہ مزمل نازل ہوئی. سورہ مزمل کی شروع کی آیتیں سب نماز تہجد کے متعلق ہیں, اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ان ناشئۃ اللیل سورہ مزمل میں ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ رات کو اٹھنا, خاص طور سے سردیوں کی رات میں اٹھنا, نرم و گرم بستر, آرام دہ بستر جب کہہ رہا ہوتا ہے زبان حال سے کہ بے وفائی مت کرو اور تھوڑا سو لو, اپنے آپ کو مت ستاؤ, اس وقت اٹھ جانا نماز کے لیے, یہ
دل کو اسلام پر جمانے کے لیے اور اپنے نفس اور من کو اپنے قابو اور کنٹرول میں کرنے کے لیے بہت مناسب ہے. یہ نفس کو خوب رونتا اور کچلتا ہے رات کو اٹھنا. اس کا مطلب دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے, دین پر دل جمتا ہے, عبادتوں کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. یہ سارے مطلب اشد وطأ کا ہے. اور مکے کے مسلمانوں کو اسی چیز کی ضرورت تھی, ان کو ٹرین کرنا تھا, دین اسلام پر جمانا تھا, مشکلات کا مقابلہ کرنا تھا, کہہ لیجئے برداشت سے, صبر سے. یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا تھا نماز تہجد کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ نماز تہجد کے ذریعے. بڑی عجیب نماز ہے. قرآن کریم میں اس کا حیرت انگیز طریقے پر بیان ہے. سردیوں کی رات میں اس نماز کا اہتمام کرنا آسان ہے, نیند پوری ہونے کے اعتبار سے. آپ 8 بجے اٹھیے تب بھی آپ کو سردی لگے گی. 6 بجے اذان ہوتی ہے, آپ 5 بجے فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیے تب بھی اتنی سردی لگے گی. بلکہ 8 بجے جب آپ بائک میں چل رہے ہوتے ہیں تو اور زیادہ سردی لگتی ہے. 5 بجے آپ اٹھیں گے تو آپ گھر کے اندر ہی رہیں گے, کوٹری کے اندر رہیں گے. حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے اللہ کی رضا اور رب کے لیے کھڑے ہو جائیے, اس سے کم سردی لگے گی. عجیب عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. محسنین, متقی, پرہیزگار اور نیکوکار کون لوگ ہیں, کیوں ہیں؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. ڈیفینیشن کیا اللہ نے, تعریف کی. متقی کون لوگ ہیں, پرہیزگار کون لوگ ہیں, نیکیوں کے پابند کون لوگ ہیں؟ جو رات کو کم سوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کم سوتے ہیں. سوتے زیادہ ہیں لیکن اللہ نے کہا کم سوتے ہیں. سونا زیادہ ہے, ایک دن جذبے میں آ کر کے پوری رات جاگ کر کے عبادت نہیں کر سکتے, یہ اسلام نے منع کیا ہے. سوائے شب قدر کی راتوں کے, رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کے, رات بھر نہیں جاگ سکتے عبادت کے نام پر. مسلمانوں نے خرافات کی بہت ساری راتیں بنا لی ہیں جن میں جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں. وہ دراصل خرافات کی راتیں ہیں. جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کے لیے نہیں جاگیں گے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ. کسی دن فٹنس خراب ہے چھوڑ دیجئے, کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں اور نیک بندوں کی تعریف کیا کی ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. ان کے پہلو اور ان کی کروٹوں بستر سے الگ رہا کرتی ہیں. سوتے ہیں, الگ رہنے کا مطلب کیا؟ پوری رات کھڑے رہ جاتے ہیں؟ نہیں, منع ہے. آپ کو سونا زیادہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. سونا زیادہ ہے اور تھوڑی دیر سونا چھوڑنا ہے. تھوڑی دیر. جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اللہ کی نظر میں متقی بھی ہو جاتا ہے اور محسن, نیکی کرنے والا بھی ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی. آخذین ما آتاہم ربہم. رب جو کچھ ان کو دے گا وہ لیں گے جنت کی شکل میں. وبالاسحار ہم یستغفرون. اور سحر کے وقت, سحری کھاتے ہیں نا روزے کے لیے, سحر کے وقت یہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے. یہ سورہ زاریات کی آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تہجد کا عجیب و غریب لفظوں میں تعارف اور فائدے گنوائے. علیکم بقیام اللیل. عربی بھاشا اگر جانتے تو آپ اس لفظ کا مزہ لے سکتے تھے, لیکن چونکہ نہیں جانتے, چلیے علیکم. اللہ نے اختیار دیا ہے,
کرو یا نہ کرو، لیکن کہا علیکم، نبی نے اپنے اوپر تم ضروری کر لو، اللہ نے ضروری نہیں کیا ہے، تم اپنے اوپر کیا کر لو، ضروری کر لو، عمل کے لحاظ سے ضروری کر لو، اس لحاظ سے نہیں کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ضروری کر دیا، ضروری نہیں کیا ہے، تم عمل کے لحاظ سے اپنے اوپر اس نماز کو کیا کر لو، ضروری کر لو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے نماز تہجد کا، قیام اللیل کا، رات میں نماز پڑھنے کا۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ ہوئے ہیں، نیک صالحین، سب کی عادت رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم سے پہلے، صحابہ مخاطب ہیں، صحابہ سے پہلے کون تھے؟ آپ ایک دم پیچھے چلے جائیے، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، ان نبیوں کے امتیوں میں جو نیک لوگ تھے بشمول تمام انبیاء کرام اس نماز کا اہتمام کرتے تھے، ان کی عادت تھی، اللہ کے نبی کرے فَإِنَّهَا مُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ فَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ نماز تم کو تمہارے رب سے قریب کر دے گی، اس کے فائدے گنوائے، مقرب بندے بن جاؤ گے، اور تمہارے گناہوں کو یہ نماز مٹا دے گی، اور آئندہ زندگی میں تمہیں گناہ سے یہ نماز روکے گی بھی، احساس پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت میں وَمَطْرَدَةٌ لِلْأَسْقَامِ، جسم سے یہ بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے یہ نماز، یہ فائدے گنوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ وقت کے لحاظ سے دیکھیں، جو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا وقت کیا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس کو پھیلائیں گے تو یہ بہت پھیلنے والا مضمون ہے۔ رات کو قیام کرو، نماز پڑھو، الا قلیلا، تھوڑی دیر، پوری رات نہیں، تھوڑی دیر، زیادہ سو، نماز کم پڑھو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے بھی کم، او زد علیہ، کبھی آدھی رات سے زیادہ، جیسا فٹنس ہو، جیسی طبیعت ہو ویسے پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کو رات کے شروع میں عشاء بعد بھی پڑھی ہے، بیچ میں پڑھی ہے، اور اخیر میں پڑھی ہے۔ عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ آپ کا معمول تھا، اچھا افضل وقت کیا ہے؟ آخری پہر۔ وَلَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور حدیث، وہ آپ کی جو اس نماز میں جو عادت تھی، اس کو صحابی بیان کر رہا ہے۔ تم چاہتے کہ اللہ کے رسول کو دیکھیں نہ نماز پڑھتے ہوئے، کہ اللہ کے رسول نہ نماز پڑھیں تہجد کی، یعنی سونے کا وقت اور سو رہے ہیں، مگر تم دیکھ لیتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تم دیکھنا چاہتے کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں اور نماز نہ پڑھیں، لیکن آپ کو تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس نماز کو شروع میں، بیچ میں اور آخری شب میں پڑھی ہے، لیکن زیادہ عمل آخری شب کا ہے۔ تہجد کہتے ہی ہیں عربی زبان میں نیند لینے کو اور نیند چھوڑنے کو، نیند لینا بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، نیند لینا بھی ہے اور چھوڑنا بھی ہے، یہ تہجد کے میننگ ہے لفظ تہجد کے۔ فتہجد بہ، اس قرآن کے ذریعے نماز تہجد پڑھیے۔ نیند لینا ہے شروع رات میں، اخیر میں، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جاگ جانا ہے، یہ سب سے اچھا معاملہ۔ اس نماز کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے، وہ وقت کیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اترتا ہے، آسمان دنیا پر۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان عرش پر ہے،
اس کی آیتیں بھی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق وہ اتر آتا ہے، اس کو ماننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اگر کوئی کمپنی یوجنا نکال دے، اسکیم نکال دے، حکومت یوجنا نکال دے تو ہے کیا سردی کی رات، کیا گرمی کی دھوپ، ہم یہ سب نہیں دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن۔ آپ دیکھیے یہ جو دھان ملتا ہے نا راشن کا، فجر کے بعد کیا فجر کے پہلے سے لائن لگاتی ہیں مسلم عورتیں، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی۔ اس وقت سردی گرمی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، تین اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ کو پکارے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی پکار و دعا کو قبول کروں۔ پہلا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے جو خاص مواقع رکھے ہیں، ان میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ اور خاص وقت یہ ہے۔ اس کے بعد دونوں اذانوں کے بیچ جو ہمیں 5 دفعہ ہر دن ملتا ہے، اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ اذان و اقامت کے بیچ ہماری تو تکبیریں چھوٹ جاتی ہیں، تکبیر اولا رکعت، تب تو نماز میں آتے ہیں، وہ گنوا دیتے ہیں ہم۔ اور اذان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، مؤذن کے وقفے میں اذان کے کلمات کا جواب بھی دینا ہے اور دعا بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو 5 اذانیں کے ساتھ یہ 10 موقع تو یہ ہو گئے۔ فرض نماز کے بعد قبول کرتا ہے، اور یہ نماز تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے، پکارے مجھ کو، میں اس کی دعا و پکار کو قبول کروں۔ من ذا الذی یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، میرے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ پھیلا دے اور میں اس کو دے دوں۔ اللہ اکبر، رب کی کریمی، رب کی نوازش دیکھیے۔ مسلمان کہاں کہاں مانگنے چلے جاتے ہیں، توبہ توبہ، کس سے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے، اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے۔ کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ فلاں درگاہ پر جا کر کے اللہ ہی سے مانگو، لیکن فلاں درگاہ پر مانگو، اس درگاہ کی برکت سے دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ یہ برکت نظر نہیں آتی ہے ایسے مسلمانوں کو، یا بتانے والے کو یہ نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ روزانہ اعلان کرتا پورے سال، من ذا الذی یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں، اس کی مراد پوری کر دوں۔ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ایسا گنہگار ہے جو مجھ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے چاہے اور میں اس کو بخش دوں۔ اعلان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس نماز کی برکت ہے۔ نماز تہجد شکر گزار بندہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، شکر گزار ہونے کی۔ حضرت عائشہ کا وہ سوال، آپ اتنی لمبی نمازیں رات کو کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک پھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے شکریہ میں یہ نماز میں پڑھتا ہوں اتنی لمبی۔ تو اس نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، روزانہ نہ صحیح، ہفتے میں ایک ہی دن صحیح۔ سردیوں میں اس کی پابندی کرنا، اس کا اہتمام کرنا اور آسان ہے۔ 8 رکعت نہیں پڑھ پاتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھیں گے تب بھی نماز تہجد ہوگی۔ کبھی 2 پڑھ لیجئے، کبھی 4 پڑھیے، کبھی 6 پڑھیے، کبھی 8 پڑھیے۔ عادت ڈالیے، بہت مشکل نہیں ہے۔ اور اس کام میں سب سے اچھا مددگار ایک مرد اپنی بیوی کے لیے اور بیوی
اپنے شوہر کے لیے ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے ایسے جوڑے کے لیے رحم کی دعا فرمائی ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس مرد پر، اس آدمی پر جو نماز تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، نہیں جاگتی ہے تو لاڈو پیار سے اس کے چہرے پر پانی کے چھانٹے مار کے جگاتا ہے. پھر آپ نے دعا دی اس خاتون کو جو نماز تہجد کے لیے جاگ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے. اگر نقطہ شوہر نہیں جاگتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھانٹے مار مار کر کے جگاتی ہے. ایسا خوش نصیب جوڑا شاید ہی ملے جو نبی کی دعا لے. ہر رات لے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی بندش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اپنے آپ کو تیار کریں تو مشکل نہیں ہے. اگر پڑھتے ہیں تو اس کا اہتمام کیجیے. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہ عبداللہ، اللہ کے نبی نے تعریف کی، نعم الرجل عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے اگر قیام اللیل کرتا، اگر نماز تہجد پڑھتا تو بڑا اچھا آدمی. صحابی کے بیٹے ہیں، بڑے جلیل القدر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں خوب روایت کرنے والے. عبداللہ کے بیٹے سالم کہتے ہیں، جو عمر کے پوتے ہوئے، میرے ابو نے جب نبی کی زبان مبارک سے یہ سن لیا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر نماز تہجد کا اہتمام کرے، اس کے بعد جب تک زندہ رہے رات بھر نہیں سوئے، پوری رات سو کر کے نہیں گزارا. اچھا آدمی ہونے کے لیے نبی کی تعریف کے مطابق نماز تہجد کا اہتمام پنجگانہ نماز کے ساتھ. ہم بھی انشاءاللہ اس تعریف میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر اہتمام کریں تو. نبی سے کیسی محبت تھی، نبی کے فرمان پر کیسا یقین تھا. بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ پھر زندگی بھر رات بھر نہیں سوئے، یعنی آخر پہر میں پوری رات نہیں سوتے، آخر پہر میں جاگ جاتے. اسی کی برکت سے پھر فجر کی 2 سنتیں مل جائیں گی، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور زیادہ پسندیدہ. نبی کو پوری دنیا دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ فجر کی سنت چھوڑ دو، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ کو پوری دنیا کے مقابلے میں یہ 2 رکعت فجر زیادہ محبوب ہے. ہم اس نماز کا کیا اہتمام کرتے ہیں؟ تہجد کی برکت سے فجر کی 2 رکعت سنت، پھر با جماعت نماز مل جائے گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ. پھر فرشتے گواہی دے دیں گے انشاءاللہ کہ جب گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے چھوڑ کر کے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اپنے نمازی ہونے پر محلے کے دوستوں اور امام اور مؤذن کو گواہ نہ بنا کر کے فرشتوں کو گواہ بنانے کا ارادہ پیدا کیجیے کہ ہمارے نمازی ہونے کی گواہی کون دے؟ فرشتے دے، اور ہر دن دے. یہ تو ہر دن ہے نا، عصر اور فجر پڑھنا ہے باجماعت، ہر دن جا کر کے گواہی دیں. یہ سب عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. بڑی اہم نیکیاں ہیں اور گناہ کے معاف ہونے کے بڑے اہم ذریعہ بھی ہیں، اور اللہ کا محبوب، مقرب اور ولی ہونے والی عبادت اور نیکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے حق میں آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم.